أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ میرے پیارے راہ حق کے ساتھیوں، اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کی اس آیت میں واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو کیوں پیدا کیا، ان کی زندگی کا اصل مقصد، اصل ایم، ان کی زندگی کا گول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو زندگی کے اس لفظ میں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مرحلے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ جب ہماری پوری کی پوری زندگی ہی عبادت کے لیے ہے تو کیا ساری زندگی کو غفلت میں گزارتے ہوئے صرف سال میں 2 یا 3 بار شب بیداری کر لینا، 2 یا 4 روزے رکھ لینا، اس سے ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے ذریعے انسان کو نجات حاصل ہو جاتی ہے؟ کیا دنیا اور اخروی فلاح کا یہ ذریعہ کافی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ فرمایا ہے دنوں میں سے کسی دن کو یا راتوں میں سے کسی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1144 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام بین اللیال، تم راتوں میں سے کسی ایک رات کو یا جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے نہ خاص کیا کرو۔ وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ بَيْنِ الْأَيَّامِ، اور نہ ہی روزے کے لیے جمعہ کے دن کو خاص کیا کرو دوسرے دنوں میں۔ تو دنوں میں سے کسی ایک دن کو خاص کرنا یا راتوں میں سے کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا منع ہے۔ میرے پیارے راہ حق کے ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جب ہمارے لیے ہماری زندگی کا مقصد عبادت کو بنایا ہے تو ہمیں اپنی عبادت اور اپنی پوری زندگی کے ہر کام کو ان کی طرف منسوب کر کے دیکھنا چاہیے، ان سے کمپیئر کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے زندگی میں یہ کام کر رہے ہیں یا یہ عبادت کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں کمپیئر کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہماری زندگی مقصد فوت ہو جاتا ہے، ہماری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری عبادتیں رائے گاہ نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے، جبکہ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے، اس دن کو عید المؤمنین کہا جاتا ہے، تمام مسلمان اس دن کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن اس دن کو ہی اللہ کے رسول نے خاص کرنے سے منع کیا، تو کسی اور دن کو خاص کرنا اچھا نہیں ہے۔ اپنے ہر عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمپیئر کریے، قرآن اور صحیح احادیث میں دیکھیے احادیث میں صحیح احادیث کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میری یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ احادیث میں سے صرف اور صرف صحیح احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نہیں کہا، کوئی اور انسان بیچ میں آتا ہے، اپنی طرف سے اپنی خواہش سے ایک بات کہہ دیتا ہے اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے، تو کیا ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی بات پر کو مان لیں گے؟ ہم صرف اسی بات پر عمل کریں گے جو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ ہم اسی بات پر عمل کریں گے جسے صحابہ نے کیا، جسے تابعین نے کیا۔ وہ عمل جس کو نہ اللہ نے حکم دیا، جس کا نہ نبی نے حکم دیا، جس کو نہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، جس کو نہ صحابہ نے کیا، ایسا عمل ہم کریں گے کیوں؟ یہی وہ صحیح اور غلط حدیثوں کا فرق ہے جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، تمام علماء نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اپنے جانوں کے نذرانے دے دیے، سب صرف اور صرف صحیح اور غلط احادیث کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے ان لوگوں نے کئی قربانیاں دی، ایک نوالا لا کر ہمارے منہ کے سامنے رکھا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس نوالے کو بھی نہیں چبانا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ صحیح احادیث کو پہچانیے، صحیح احادیث پر عمل کیجیے، غلط کو چھوڑ دیجیے۔ جبکہ ان لوگوں نے اتنی محنت سے صحیح اور غلط کو الگ کیا ہے، تو صرف صحیح کو لیجیے، غلط کو چھوڑیے۔
دیکھیے ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبے میں فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے میں فرماتے ہیں کہ تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے۔ میرے بات پر غور کیجئے، سب سے برا کام وہ ہے جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور یہ بدعت گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و سامعات، جس فضیلت والے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، شعبان کا یہ فضیلت والا مہینہ اور اس میں آنے والے جو دن ہیں، یہ بہت ہی بابرکت ہے، یہ میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن کیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا؟ ہمیں خود عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے زندگی کے لیے وہ لوگ نمونہ ہیں۔ قرآن اور حدیث، یہ صحیح احادیث، یہ دونوں ہمارے لیے اصل رہنما ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھے بغیر صرف کسی کے کہنے پر یا صرف اپنے گھر کی ریتی رواج پر چلتے آ رہے ہیں، یا پھر اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا رسموں سالوں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں، اگر ایسا کرے تو ہم اندھے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھ جیسا ایسا بہترین تحفہ دیا ہے جو ہمیں تمام جاندار چیزوں سے ممتاز بناتا ہے۔ اللہ ایک شاعر کہتا ہے، عقل کے در کھول کر دیکھو باندازے ہنسی۔ دیکھیے غور کر کے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے صحیح اور غلط کو پہچاننا، اسے سمجھنا، صحیح اور غلط کو اختیار کرنا ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے ہاتھ میں اختیار رکھتے ہوئے بھی کیوں ہم صرف اور صرف کسی اور کی بات کو مانتے ہیں؟ کیوں ہم صرف اور صرف کسی اور کی بات پر سنتے ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن میں کیا ہے؟ ہم خود کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ حدیثوں میں کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں یہ جانتے کہ ہمارا عمل کہاں تک صحیح ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شعبان کے بارے میں کیا فضیلتیں حدیثوں میں صحیح احادیث میں آئی ہیں، اور کیا اللہ کے رسول نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ماہ شعبان کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں وہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے، اور فرماتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ابو داؤد میں ہے جسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان کا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ جانتے ہیں۔ چلیے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یہ نسائی کی حدیث ہے اور اسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان کا جس میں لوگ روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر اٹھائے جائیں۔ ایک اور صحیح حدیث اس دن کو لے کر طبرانی، ابن ماجہ، بیہقی میں ایک اور روایت ہے، اس رات کے بارے میں صحیح سند سے ثابت ہے، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من الشعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔
اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ہے تمام طرق سے بلا شک صحیح ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے اور دل میں کینہ پالنے سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 15ویں رات کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ جب یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے تو اس رات عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو میں آپ کو جواب دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈل ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، ہمیں ایک نمونہ دکھانے کے لیے انہوں نے لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو انہی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس رات میں عبادت نہیں کی، کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگ کر اس میں عبادت کی، کسی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس رات میں عبادت کرو، کسی حدیث میں یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہاں تک کہ نہ سیرت کی کتابوں میں، نہ کسی مطالعے میں، اور نہ ہی کسی خصوصی حدیث کی کتاب میں، اور نہ ہی صحابہ اکرام جو ان کے ساتھ پوری زندگی گزار چکے ہیں، نہ ان کا یہ عمل رہا، نہ انہوں نے حکم دیا، پھر ہم کسے دیکھتے ہوئے یہ عمل کریں گے؟ کیا ہم اس میں عبادت کر کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی سے، صحابہ سے زیادہ عبادت گزار ہیں؟ کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ یا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہم ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کہ ہم ساری زندگی عبادت کر لیں، ہم ان سے کمپیر نہیں کر سکتے نیکیوں میں۔ تو ہمیں صرف اتنا کرنا ہے جتنا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اور جو عمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے، جو نئی بات ہم اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں وہ بدعت ہے، یہ بات ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے پیارے راہ حق کے ساتھیوں، ان کے علاوہ تمام احادیث من گھڑت ہیں، تو چلیے من گھڑت احادیث سے میں بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیے کئی ضعیف احادیث ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے تو نہیں کہا، لیکن کئی لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یا پھر جنہیں غلطی سے حدیث کا نام دے دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، فرمایا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کہا، کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ضعیف حدیث ہے۔ خود ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، ترمذی میں، یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے موضوع قرار دیا، یعنی من گھڑت حدیث۔ اس کے علاوہ ایک اور لمبی حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت لمبی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سو رہے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول اٹھ کر گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے پیچھے گئی، وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث ہے۔ بہرحال اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ شعبان کی 15ویں رات کو تم اگر قیام کرو گے اور اس کے دن روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بنو بکر کے بال کے برابر کی مغفرت دے گا۔ اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ صحیح حدیث آپ کو مسلم اور بخاری دونوں میں ملے گی، اور صحیح حدیث جہاں بھی ہیں آپ کو ملے گی۔ اصل حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جس دن سوئے تھے اور اٹھ کر اللہ کے رسول گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے پیچھے گئی، اور اس کے بعد لمبی حدیث ہے۔ اصل واقعہ جو ہے وہ یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس دن جو اللہ کے رسول سے سنا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رات کو گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہیں حکم دیا کہ تم بقیع الغرقد کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اصل حدیث یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جسے لوگ مانتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ 15ویں رات کو لوگوں کی طرف رحمت نظر سے دیکھتا ہے اور تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، بیماری دور کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اصل یہ حدیث ضعیف ہے۔ اصل حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، ہر رات
یعنی زندگی کی ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے اور میں سے عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یہ اصل حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیثیں بتائی جاتی ہیں وہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ میرے پیارے سمجھدار بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی فضیلت بیان کی، کہیں بھی اس کی عبادت کا حکم نہیں دیا ہے، تو ہمیں بھی شب برات کو خاص کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ دیکھیے، ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم ساری زندگی ہی عبادت کریں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں کو خاص کیا، جیسے پیر جمعرات کے روزے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک رات فیصلوں والی رات ہے، اس کے علاوہ انہوں نے جو نہیں کہا اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جو انہوں نے کہا، جیسا کہا ویسا ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ سمعنا وعصینا نہیں کرنا، ہم نے سنا اور نافرمانی کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو سنا اس پر سر جھکنا، یہ صحیح مسلمان کی اصل پہچان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں شعبان میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ زیادہ سے زیادہ شعبان میں روزے رکھیں، اور جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے رہوں، تو ایسے ہی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے، لیکن احتیاط کریں کہ مہینے کے آخر میں یا 15ویں شعبان کے بعد سے روزے چھوڑ دیں۔ وہ اس لیے تاکہ رمضان میں بیزارگی یا اکتاہٹ نہ آ جائے، یا روزے رہ رہ کر آپ تھک نہ جائیں یا کمزور نہ پڑ جائیں، اسی لیے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی توفیق دے، اور صحیح کو اپنانے اور غلط کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔